الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ترجمہ رکھیں گے، اس کے بعد تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 جس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ دراصل جو تحویل قبلہ ہے، یعنی کہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ موڑنے کا، اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد کا نزول کا آیت ہے یہ۔ تو جو اہل یہود تھے، جو نصارہ تھے، اور جو دوسری قومیں، وہ اپنی اپنی سمت ان کی تھی، اپنے اپنے قبلے تھے ان کے۔ تو کوئی کہتا تھا کہ میرا قبلہ بہتر ہے، کوئی کہتا تھا ہمارا افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلہ کا ذکر یہاں پہ فرمایا، تو یہ صرف ایک علامت ہے۔ قبلہ بیسیکلی ایک علامت ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ نیکی اور اطاعت، یعنی محض کسی سمت کا رخ کر لینا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا دل، اس کا عمل اللہ کی طرف جھک جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی تمہاری اصل توجہ یہ ہونی چاہیے کون زیادہ نیکیاں کرتا ہے، کون زیادہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور جو سبقت ہے یہاں پہ، سبقت سے مراد نیکیوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ۔ دنیاوی دوڑ میں تو لوگ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، دنیاوی عہدے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن کی جو دوڑ ہو وہ زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں ہو، کون زیادہ عاجزی دکھائے، کون زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہم بارے میں پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھ کے کام کرتے تھے، سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے وقت اپنے موقع پر انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے خیرات کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لائے خیرات کرنے کے لیے۔ تو مومن کی دوڑ ہوتی ہے خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، عاجزی دکھاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یعنی چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ تم سب کو ایک دن اکٹھا کرے گا اور فیصلہ کرے گا کہ اصل میں کون نیکیوں کی دوڑ میں آگے رہا اور کون پیچھے رہ گیا۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ وقتی ہے، اصل جمع ہونا، اصل کامیابی، اصل انجام آخرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ دنیا کے ایک ایک ذرے کو اکٹھا کرے، بکھرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرے، یا اعمال کا حساب لے، سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو یہاں آیت میں بیسیکلی قبلہ اور سمت کا اختلاف اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ مومن کی زندگی کی اصل روح کیا ہے؟ نیکیوں کی دوڑ میں سبقت لینا۔ اور نیکیوں کی سبقت صرف نماز اور روزے کی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر خیر میں ہے، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے وہ صبر ہو، مدد ہو، صدقہ ہو، حتیٰ کہ کسی کو تکلیف سے بچانا بھی۔ تو یہ دنیا فانی ہے، اصل اجتماع قیامت کے دن ہے، اور وہاں نیکیوں کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ہے آیت نمبر 148۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 149، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اب اس آیت میں دوبارہ تاکید آئی ہے پہلے والا جو حکم سے، کہ نماز کے وقت قبلہ جو ہے وہ اب ہمیشہ کعبے کی طرف ہوگا۔
جو یہ اہل کتاب ہیں اور منافقین ہیں، یہ ہمیشہ باتیں بناتے تھے کہ کبھی ادھر رخ کرتے ہیں، کبھی تم ادھر رخ کرتے ہو، یہ تو دین میں تضاد ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بار پھر واضح اعلان فرما دیا کہ یہ جو حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم یہ وقتی نہیں ہے بلکہ یہ دائمی ہے، اور یہ حکم صرف مدینہ کی یا عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں کہیں بھی ہو رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ تو یہ جو حکم ہے یہ امت کے لیے ہے، امت کی پہچان کے لیے ہے۔ اب امت محمدیہ کی ایک الگ شناخت ہے، ایک الگ مرکز ہے، ایک الگ اتحاد کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا گیا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ تم قبلے کی طرف چہرہ موڑتے ہو، نماز پڑھتے ہو، دل میں جو نیت ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو نماز صرف رخ موڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کو اللہ کی طرف موڑنے کا نام ہے، کیونکہ اگر دل غافل ہو اور صرف جسم رخ کرے تو نماز محض رسم بن جاتی ہے۔ تو دین میں استقامت، یکسوئی بہت ضروری ہے۔ ایک مومن کبھی ادھر کبھی ادھر جھکتا ہے، اس بالکل نہیں جھکتا ہے بلکہ سیدھا اللہ کے حکم پر جم جاتا ہے۔ اور جو قبلہ ہے وہ ایک امت کی پہچان ہے۔ جس طرح ہمارا جسم جو ہے، جسم کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح امت کا دل کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے۔ نماز کا ہر سجدہ، ہر نیت، ہر خلوص اللہ کے سامنے۔ اسی طرح غفلت ہو، ریاکاری ہو، دکھاوا بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے آیت نمبر 149۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 150 جس کا ترجمہ ہے، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اس آیت میں بھی جیسے پچھلی آیت کا تھا کہ دوبارہ تاکیدی بیان آیا ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا رخ کرو، دوسری مرتبہ حکم دیا پھر رخ کرو، اب تیسری مرتبہ یہاں پہ حکم دینا، دراصل اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے مقصد کو کھول کر بیان کیا ہے، اور کیا کہا کہ اس قبلے کی تبدیلی سے اب کسی کو تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے گی۔ یہ جو اہل کتابیں تو ہمیشہ مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے، کہتے تھے کہ تم تو ہمارے قبلہ یعنی کہ بیت المقدس کی پیروی کرتے ہو، پھر تم میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا کر مسلمانوں کو ایک الگ پہچان عطا کی تاکہ ان کا دین دوسروں کی دین سے ممتاز ہو جائے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے ہی طریقے پر ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یعنی ان کے طعنوں سے نہ ڈرو، ان کے اعتراضات سے نہ گھبراؤ، بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ دنیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی ہے، اعتراض کرتی ہے، طعنے دیتی ہے۔ اگر مومن دنیا کے ڈر سے فیصلے کرے گا تو دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ اصل ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ پھر تو تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات فرمائی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کی تبدیلی بھی میری نعمتوں کو مکمل کرنے کا حصہ ہے، یعنی نعمت صرف مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ قبلے کا جو ہے، قبلہ ہمارے، یہ نعمت صرف مادی نہیں ہے بلکہ یہ رخ جو ہے، یہ نعمت جو ہے، یہ روحانی بھی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ قبلہ عطا کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے، اور یہ پوری امت کی شناخت کی علامت ہے۔
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اس حکم کی اطاعت تمہیں ہدایت کی راہوں پر مضبوطی سے جما دے گی۔ تو اسلام ایک الگ امت ہے، اور اس کا اپنا قبلہ، اپنی پہچان، اپنا راستہ ہے۔ مومن کو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دنیا کے تانوں کا نہیں۔ اللہ کی نعمتیں صرف اور صرف رزق یا صحت یا اولاد ہی نہیں ہے، بلکہ دین کی پہچان، نماز اور قبلہ بھی ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہدایت کا راستہ تو تبھی ملتا ہے جب انسان اللہ کے حکم پر دل سے راضی ہو اور استقامت دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھ، ہمیں تیرے سوا کسی کا خوف نہ دے۔ اے اللہ اپنی نعمت ہم پر ایسے مکمل فرما جیسے تو نے اپنے انبیاء پر، صالح بندوں پر کی، اور ہمیں ہدایت پر ایسے ثابت قدم رکھ کہ جب ہم تجھ سے ملاقات کریں تو ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔